بسم اللہ الرحمن الرحیم. على امام صادق علیہ السلام انه كان من دعاء اذا قرأ القرآن. اور صلوات علیہ محمد علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام صادق علیہ السلام کی طرف سے ایک دعا جو ہمیں غیبت کے زمانے میں اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جب امام زمانہ کی غیبت ہو اور امام میں وقت حاضر نہ ہو تو اس دعا کی کثرت سے تلاوت کی جائے. ایک تو ہم حفاظت امام زمانہ کی دعا پڑھتے ہیں اور ایک دعا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ جو میں نقل کر رہا ہوں وہ کافی کے اندر جو ہے یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے آئی ہے اور زرارہ کے ذریعے نقل ہوئی. اس کے علاوہ بہار الانوار میں بھی اس کو ذکر کیا گیا تفصیلی. اگر کسی کو سورسز چاہیے ہو تو میں اس کو آپ کے سامنے بھیج دوں گا. دعا کچھ اس طرح سے ہے کہ جس میں امام زمانہ کی غیبت میں امام صادق اپنے جو اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں زرارہ، جن کا نام آپ نے سنا ہوا زرارہ ابن عیون، امام کے صحابیوں سے بڑے مشہور صحابی ہیں. ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا امام تمہارے سامنے موجود نہ ہو تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھو. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جا رہی ہے اللہم عرفنی، اے اللہ مجھے معرفت عطا فرما یا مجھے پہچان فرما. اس کی نفس تک اپنے آپ کی. اے اللہ تو اپنی پہچان میرے ذہن میں ڈال دے. اس کی تفصیل تھوڑی سی اس کی تشریح میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے ترجمہ کر دوں. اے اللہ اپنی معرفت سے یا اپنی معرفت مجھے عطا کر دے. فإنک ان لم تعرفنی نفسک، اگر تو مجھے اپنی معرفت عطا نہیں کرے گا لم اعرف نبیک، تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا. پھر دعا کرتے ہیں اللہم عرفنی رسولک، اے اللہ اپنے رسول کی معرفت، اس کا تعارف، اس کی پہچان مجھے عطا کر. فإنک ان لم تعرفنی رسولک، اگر میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا لم اعرف حجتک، تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا. پھر فرماتے ہیں اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ مجھے اپنی حجت جو تیری حجت ہے دنیا کے اندر اس کی معرفت عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی، اگر میں نے اس کی معرفت حاصل نہیں کی ضللت عن دینی، تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا یا گمراہیوں میں رہ جاؤں گا. یہ دعا ہمیں ایک سائیکل کا ایک سرا بتا رہی ہے کہ ایک سائیکل میں جب چیز چلتی ہے، بعض چیزیں آپ نے سنی ہوں گی کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ائمہ علیہ السلام کے توسل سے، ان کی احادیث سے، قرآن سے اللہ تک پہنچتے ہیں. ایک دعا جو اللہ تعالیٰ نے امام زمانہ کی غیبت میں، اس زمانے میں جو امام زمانہ کی تعریف انہوں نے فرمائی تھی، جو امام غیبت میں جائے گا، آپ کو معلوم ہے کہ امام کی تیاریاں، غیبت کی تیاریاں ہر امام نے کروانی شروع کر دی تھی. تو جب امام غیبت میں ہو تو سب سے پہلے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ حالات اس طرح کے، فتنے اس طرح کے پھیل چکے ہوتے ہیں، عقائد اس طرح کے پھیل چکے ہوتے ہیں کہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ سب سے پہلے تو اپنی معرفت دے. یہ کیسی دعا ہے اپنی معرفت دے؟ یہ کیسے ہم پہچانیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کی نفس میں، ہر انسان کی فطرت میں اپنی معرفت کو ودیت کر دیا ہے. اس کی معرفت، اپنی معرفت کو اس کے جسے کہتے ہیں نا نفس میں، اس کی عقل میں، اس کے جسے کہتے ہیں پوری روح کے اندر اس کو رکھ دیا ہے. اگر انسان تھوڑا سا غور و خوض کرے، اگر انسان ان تمام آؤٹ سائڈ کی معلومات کو ہٹا کر ان کو ذرا اپنے معلومات، اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی انٹیلیجنس جسے کہتا ہے، اس کو تھوڑا سا ہٹا کے کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور کرے، اس کائنات کے بارے میں، کس نے اس کو خلق کیا ہے، کس طرح سے یہ وجود میں آئی، کہاں سے ہم آئے ہیں، کہاں پہ ہم جائیں گے، یہ ہمارے سامنے جو یہ بیلنس نظر آ رہا ہے تمام چیزوں کے اندر، یہ کس نے کریٹ کیا ہے. تو اس کو شاید اللہ نام اس کے ذہن میں نہ آئے، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہستی آئے گی کہ جس نے اس تمام چیزوں کو کریٹ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے وہ فطرت کے اندر تمہیں رکھ دیا ہے اور اس کو صحیح پہچاننے کے لیے میں نے اپنے پاس رسول بھیجے ہیں. ہم اس ترتیب سے چل رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو یہ واسطہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہی کہ اللہ ہمیں تیرا ہی واسطہ ہے کہ تو اپنی معرفت ہمیں عطا فرمائے. کیونکہ جب ہم تجھے پہچان لیں گے تو ہم رسول کو پہچانیں گے. کیونکہ کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کر دے تو ہم کس بنیاد پہ اس کو رسول مانیں اور کس کا رسول مانیں؟ جب تک کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے تو ہم اللہ کے رسول بھی نہیں مانیں گے. جب اللہ ہی کو نہیں مانتے تو رسول کو کیوں مانیں گے؟ لہٰذا پہلے اللہ کی معرفت، پھر اس کے بعد رسول کی معرفت. اور پھر کہتا ہے کہ جب تو رسول کی معرفت دے دے
تو کیونکہ وہ زمانہ جس میں رسول نہیں ہوں گے تمہارے سامنے تو زمین پہ کوئی نہ کوئی حجت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کبھی بھی زمین اس کی حجت سے خالی نہیں رہتی. لہٰذا یہ روایتوں میں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ اگر زمین حجت سے خالی ہو تو زمین اپنے رہنے والوں کو اپنے اندر نگل لے. لہٰذا کوئی نہ کوئی حجت خدا زمین پہ ہر وقت موجود ہوتا ہے. جو ہمارے عقیدے کے مطابق وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ہستی ہے. جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی ہے. وہ لوگ جو امام زمانہ کو مانتے ہیں لیکن وہ اس بات کے قائل ہیں کہ امام زمانہ متولد نہیں ہوئے ہیں، وہ متولد ہو گئے. یعنی ہر کوئی ایک ہستی کے بارے میں مانتا ہے. وہ مجددین کے قائل ہیں، وہ خلفاء کے قائل ہیں، کوئی کسی چیز کا قائل ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی حجت خلفاء کی صورت میں، صوفیہ کی صورت میں، ہر ایک اپنے اپنے نتیجے میں قائل ہے. یعنی وہ چیز، وہ اسپیس اس کے دل اور دماغ میں موجود ہے کہ اس جگہ پہ کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ صحیح طریقہ کار کے مطابق نہیں آیا ہوتا، اس لیے وہ پہچاننے میں غلطی کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم صحیح طریقہ کار کے مطابق ہیں تو ہم ان کو ائمہ علیہ السلام کی ذات کو اس خانے میں رکھتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو رکھتے ہیں، کوئی کسی اور کو رکھتا ہے، کوئی کسی اور کو رکھتا ہے. تو بہرحال ہم اپنی معرفت کے مطابق اور ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ نبی کو پہچانا، اور نبی کو اگر ہم پہچان لیں گے تب ہم تیری حجت کو پہچانیں گے. کیونکہ حجت یا وسیع یا جو نبی کا نائب ہوگا وہ ظاہر کسی نبی کا نائب ہوگا، تو ہم نبی کو اسی صورت میں، اس وسیع کو اسی صورت میں مانیں گے جب ہم نبی کو مانتے ہوں گے. لہٰذا یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اگر اس ترتیب کے ساتھ اور اس ترتیب کو ہم نہیں مانیں گے، اللہ کو، نبی کو اور اس کی حجت کو نہیں مانیں گے، تو ہم اپنے دین کے اندر گمراہی میں گم ہو سکتے ہیں. گمراہی اصل میں فارسی کا لفظ ہے گم راہ، راہ کو گم کرنے والا. ہمارے ہاں اس کو گمراہی کو ذرا نیگیٹو معنی میں لے لیا جاتا ہے، کیونکہ اردو میں گمراہی ہم گناہ کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اصل جو لفظ گمراہ ہے وہ گمراہ گناہ کے معنی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ گمراہ ہو گیا، وہ گناہ گار ہونا کے معنی میں نہیں ہوتا. کیونکہ ہم نے بعض الفاظ کو عربی سے اردو کے ملتے جلتے یا فارسی کے ملتے جلتے الفاظ میں یوز کرنا جب شروع کیا تو ہم نے معنی اپنی پسند کے بنا لی. اصل میں گمراہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جو سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہو، جو راہ کو گم کر چکا ہو، اسے کہتے ہیں گمراہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ایک دعا تعلیم امام نے فرمائی ہے. اس کے بعد ہماری جو تفسیر کی گفتگو چل رہی تھی اور ترجمے کی گفتگو چل رہی تھی، اس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین کا ہم نے رب العالمین تک ہم نہیں پہنچے تھے، الحمدللہ تک ہم نے اپنے گفتگو کو جو ہے وہ پورا کیا تھا. آج ہم اس کو ادامہ دیں گے. ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم نے الحمد کی جو تفسیر شروع کی تھی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں اپنے نام سے اس کو شروع کیا، بسم اللہ سے، اور وہ سارے نظریات آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے. الحمدللہ کے بارے میں جو بات بتائی تھی اس کو خلاصہ بیان کر دوں کہ الحمد کے اندر دو ترجمے شامل ہیں. جب ترجمہ ہم کرتے ہیں تو اس میں ایک ہی لکھا ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن وہ تفصیل سے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ الحمد کا لفظ ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ جس کے اندر تعریف اور شکر دونوں شامل ہیں. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ اس کا مطلب ہے تمام شکر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہاں پہ وہ ٹپیکل بحث میں طویل میں نہیں آ رہا کہ اس میں للہ کیوں کہا گیا. یہاں پہ الحمد للرحمن بھی کہہ سکتا تھا، الحمد للرؤوف بھی کہہ سکتا تھا، الحمد یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ اپنی صفت استعمال کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، تقریباً 99 تو آپ سب کے لیے مشہور ہیں جو مل بھی آتے ہیں آپ کو چھپے ہوئے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 1000 ناموں کے قریب نام ہیں جو آپ جب پڑھتے ہیں دعائے جوشن کبیر تو اس میں اللہ تعالیٰ کے 1000 ناموں سے آپ آشنا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کچھ اقسام ہیں. ایک ہے اسم ذات جسے آپ اللہ کہتے ہیں، یہ اسم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ رؤوف ہے، وہ خالق ہے، وہ غافر ہے، مختلف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی صفت کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ الحمد مثلا للرحمن، تو باقی جو صفات تھیں وہ اس میں سے منہا ہو جاتی کہ جس وقت وہ رحمان ہے تو اس وقت مثلا وہ غفور نہیں ہے، اس وقت وہ خالق نہیں ہے، اس وقت وہ مالک نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے اس میں ذات استعمال کیا کہ یعنی جب اللہ کے لیے تمام تعریف و تمام شکر ہیں، یعنی کسی خاص صفت سے متصل نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے. پھر اس کے بعد لفظ آیا اللہ کا. اللہ اصل میں لفظ الہ سے بنا ہے. ٹھیک ہے، الہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. الہ جس چیز کی عبادت کی جاتی ہے. آپ نے قرآن مجید میں وہ آیت سنی ہوگی کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی ہوائے نفس کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، یعنی معبود بنا لیتے ہیں. الہ جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. پھر لفظ ہے رب العالمین. رب
عربی زبان کے اندر دیکھیں 2-3 معنی دیتا ہے، لیکن عربی زبان میں اگر اس کو تفصیل سے آپ دیکھیں اس کی لغت کے اندر، تو عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کے 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 معنی ہوں. اگر آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھیں، ابن منظور ہے یا لسان العرب ہے یا کسی اس طرح کی تفسیریں آپ اٹھا کے دیکھیں یا مفردات قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، تو ایک لفظ کے بارے میں 3-3 4-4 صفحوں کی بحث ہوتی ہے. وہ سارے استعمالات بتاتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں پہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور عربی جو پرانے زمانے کی شاعری ہوا کرتی تھی، اس شاعری میں کیونکہ الفاظ شاعری کے شعر کی صورت میں ایز اٹ از پہنچ جاتے ہیں، تو اس شاعری میں اس لفظ کے مطلب کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ شاعر نے کس معنی میں اس کو استعمال کیا تھا. تو وہاں پہ فرماتے ہیں کہ رب کو جو ہے وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ رب کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں. ایک سوال ہے محمد کہتے ہیں رب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رب هو المالک، هو السید، هو المربی، هو المنعم، هو القیم. یعنی رب کی تعریف میں 5 معنی کو بیان کرتے ہیں کہ یہ 5 معنی بنتے ہیں. رب جب کہا جاتا ہے تو یہ 5 چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. هو المالک، کہ رب جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا مالک جو ہوتا ہے اس کو رب بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں رب البیت، عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے رب البیت گھر کا مالک، رب الفرس گھوڑے کا مالک. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رب کا سید. سید کہتے ہیں اس شخص کو جس کا دوسروں پر کنٹرول حاصل ہو. پرانے زمانے میں جو کہا جاتا ہے نا سید یعنی سردار جو ہوتے تھے ان لوگوں کو سید کہا جاتا تھا. جو بنی ہاشم کو سید کہا جاتا ہے، سادات کو اس لیے کہا جاتا ہے سید کہ وہ سردار تھے، ان کا کنٹرول تھا، قریش کا کنٹرول تھا لوگوں پہ، تو انہی کی نسل سے سید کہنا شروع کر دیا. لیکن کیا ہوتے ہیں سید و سردار کہتے ہیں کہ جس کے کنٹرول دوسروں کے اوپر ایسا ہو کہ لوگ خود سے اس کے کنٹرول کو مانتے ہوں. لوگ خود سے اس کے کنٹرول کو مانتے ہو، یعنی اجباری نہ ہو کنٹرول. ایک ظالم حکمران کا کنٹرول بھی کسی کو ہو سکتا ہے لیکن وہ سید نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس لیے سید وہ ہوتا ہے کہ جس کے کنٹرول کو لوگ خود سے مانتے بھی ہوں. پھر ایک مالک رب کا بیان کیا جاتا ہے کہ رب جو ہے وہ مربی ہوتا ہے. یعنی مربی کسے کہتے ہیں؟ آپ کی تربیت کرنے والا. یعنی رب کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ وہ آپ کی تربیت کرے. اب یہ ہم اپلائی کریں گے کہ یہاں پہ رب کا جو لفظ آیا ہے کہ یہ سارے 5 معنی اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. یعنی وہ مربی بھی ہوتا ہے، تربیت یعنی کسی چیز کو شروع ہونے سے پہلے سے لے کر اس کے اختتام کے بعد تک اس کا خیال رکھے. جیسے ماں باپ کو بھی رب کا لفظ دیا گیا، عربی زبان میں ماں باپ کو بھی رب کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ٹھیک ہے. تو ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہے. کیوں؟ وہ پرورش کرتے ہیں. یعنی جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ ماں باپ زندہ رہتے ہیں اپنے بچے کی وہ پرورش کے لیے کوشاں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ وہ رب ہے کہ جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اور انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی تربیت کا خیال رکھتا ہے. یعنی اس کی تمام آسائشوں کا، اس کے تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے. وہ کہلاتا ہے رب. پھر چوتھا معنی جو پایا جاتا ہے وہ منعم کا معنی پایا جاتا ہے. منعم کہتے ہیں نعمت دینے والا، تحفہ دینے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک جو رب ہونے کا منصب ہے وہ کیا ہے؟ منعم. وہ ہمیں تحفے دیتا ہے، یعنی ہمارے بغیر مانگے ہمیں دیتا ہے. ایک ہمارے اگر اطراف میں دیکھیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں تحفہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں تنخواہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری سیلری دیتے ہیں. وہ ہمارے منعم نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بدلے میں ہم کوئی نہ کوئی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. اس کے بدلے وہ جو امپلائر اور امپلائی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ تحفے کا رشتہ نہیں ہوتا. یعنی وہ ہماری کسی نیڈ کو جو ہے پورا کر رہا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں ہم اس کی نیڈ کو کس طریقے سے پورا کر رہے ہوتے ہیں. یا اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو ویسے تو تحفہ دینے کا ایک مستحب عمل ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا جائے، لیکن ہمارے یہاں تحفے جیسے کہتے ہیں بدلے میں دیا جاتا ہے. وہ ایک ڈائریاں درست کی ہوتی ہیں وہ امیوں نے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی پھپھی کی شادی میں چچی نے اتنے پیسے دیے تھے، اب ان کے پوتے کی شادی ہے تو وہ وہی والی ڈائری نکالتی ہیں کہ میری پھپھی نے ان کی شادی میں اتنے دیے تھے 200 روپے، تو اب میں بھی اس کو 200 روپے دوں گی. وہ 20 سال پہلے. تو وہ بدلہ نہیں ہوتا. تحفہ ہمیشہ کہتے ہی اسے کہ جس کے اندر احسان و منت پائی جائے. تحفہ منعم یہ نعمت دینے کے معنی میں ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ منعم ہے جو ہمیں تحفہ دیتا ہے بغیر مانگے، ہماری ضرورت کے لحاظ سے ہماری چیزیں ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے. اگر ہم کچھ دیر کے لیے تصور کر لیں کہ ایک آنکھ نہ ہو ہماری، یہ اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں. ایک صاحب سے میں ملا، وہ ویل چیئر پہ تھے، تو نماز کے بعد بڑی رو رو کے دعائیں کر رہے تھے. خیر میں ان سے ملا، خیر ان کی حالت ایسی تھی، میں ان سے ملا، سلام دعا کی، میں نے کہا ان کو ایک دعا بھی ان کے لیے پڑھ دی ہے. تو بڑی گڑ گڑا کے دعائیں اور شکر الحمدللہ کر رہے تھے. تو خیر میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ میں کچھ سال پہلے بالکل فٹ فاٹ تھا، ٹینس کھیلا کرتا تھا میں، لیکن ایک دم سے مجھے کوئی ایسا
مسئلہ ہوا کہ میرے ایک ایک کر کے نرز جو ہے نا وہ ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے. میرے ہاتھ پہلے جسے کام سے گئے, پھر میرے پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا, پھر میرے جسم نے موومنٹ چھوڑ دی. اب صرف ان کی زبان اور گردن کے اوپر کا حصہ کام کرتا تھا, باقی وہ بالکل کسی کام کے نہیں تھے. تو کہتے ہیں میں شکر اس لیے کرتا ہوں کہ اس وقت تو میں شکر ادا نہیں کر سکا, لیکن میں نے جو 30-35 سال اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا استفادہ کیا, تو اب میں کہتا ہوں کہ مجھ سے کفران نعمت نہ ہو جائے, میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. وہ بول رہے تھے اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کتنے ناشکری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور سالم جسم ہمیں دیا, اور ہم ان چیزوں کی جو ہمیں ملی ہوئی ہیں ان کی ہم شکر گزاری نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو منعم ہے. یہ ساری کی ساری صفات کس کے اندر آتی ہیں؟ یہ ساری کی ساری صفات رب میں آتی ہیں. یعنی اس کی جگہ کوئی اور لفظ ہم رکھ نہیں سکتے تھے. اللہ نے اپنے آپ کو رب کہہ کے یہ بتا دیا کہ میں ساری کی ساری صفات کے ساتھ تمہارے لیے جو ہے وہ کوشاں ہوں, تمہارے پاس موجود ہے. جب تمہیں ضرورت ہو تو تم مجھے پکارو. کہا نا کہ ادعونی استجب لکم, کہ مجھے پکارو میں تمہاری بات کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیم. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بہت سارے پیسے دے کر آپ نے کسی کو جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو جس کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی, اس سے بڑھ کر اس کو تحفہ دے دیا. مثال کے طور پہ مجھے کوئی اٹھا کے کوئی ہیلی کاپٹر تحفے میں دے دے, تو میں تو اس کی مینٹیننس ہی نہیں کر سکتا, میرے لیے تو وہ مصیبت ہو جائے گی ساری چیزیں اس کی. تو اللہ کہتا ہے کہ میں جو چیز تمہیں دیتا ہوں اس کی مینٹیننس بھی ساتھ کرواتا ہوں تو تمہارے لیے. یعنی اگر میں نے تمہیں یہ سر دیا ہے تمہارے سر کے اوپر, تو اس کو سنبھالنے کے لیے ایسے ستون فقرات, ایسی تمہاری اسپائنل کارڈ بنائیے کہ یہ اتنا بھاری وزن مسلسل جو ہے تم اٹھا کے رکھو. اس کے لیے مجھے یاد آتا ہے ہم 7-8 کلاس میں تھے, تو ہمارے ٹیچر نے ہم سے تجربہ کروایا تھا. کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹماٹر یا پیاز کوئی چیز لی تھی, کہا تھا اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ, اٹھا لیا. کہتے ہیں کہ اب اس کو اٹھا کے آدھے گھنٹے تک کھڑے رہو, ایسے ہاتھ کو ٹماٹر یا پیاز اٹھا کے آدھے گھنٹے تک اسی طرح رکھو. تو پہلے تو پتہ نہیں چلا, لیکن 5 منٹ کے بعد اتنا بھاری ہو گیا یہ وزن کہ ہاتھ اوپر رکھنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے. تو آپ یہ سوچیں کہ اتنا 10 کلو کا یہ سر ہمارے کندھے پہ رکھا ہوا ہے, یہ سارے بیلنسنگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی ہوئی ہے, یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسٹرکچر کو اس طرح بنایا کہ ہم سارے وزن کو بغیر کسی تکلیف کے برداشت کرتے ہوئے بھاگ بھی رہے ہوتے ہیں, دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں, کود بھی رہے ہوتے ہیں, ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ایسا انسان کا جسم اس کا اسٹرکچر بنایا. تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے قائم کی ہوئی ہیں, ہمارے بیلنسز ہمارے سارے قائم کیے ہوئے. اگر یہ بیلنس ایک دفعہ بیچ سے یہ آنکھ کے دونوں بیلنس آؤٹ ہو جائے تو انسان بھینگا ہو جاتا ہے, دیکھ نہیں پاتا کسی کو, ایک جگہ یہ دونوں پتیاں نہیں ٹکتی. تو لہٰذا اللہ یہ تمام چیزیں بنا کے کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, میں اس رب کا تعریف, اس رب کی شکر, اس رب کی تعریف کرتا ہوں کہ جو میرا رب ہے, یعنی جو میرا پالنے والا بھی ہے, جو میری نعمتیں دینے والا بھی ہے, جو میرا سید بھی ہے, جو میرا مالک بھی ہے, سب چیزوں کا مالک. یہ ہو گیا رب. پھر لفظ استعمال کیا عالمین. دیکھیں میں تفسیر آپ سے کہا تھا الحمد کی تھوڑی تفصیل سے کر رہا ہوں, ابھی بھی بہت ساری چیزیں میں نے ہٹا دی ہیں, لیکن یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں صرف یہ خیالات آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ الحمد جو ہم پڑھ رہے ہیں کتنی ڈیٹیل اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں نا خزانے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں, کتنے سارے خزانے اس کے اندر موجود ہیں. کہ عالمین کا لفظ استعمال کیا. اچھا عربی زبان کی ایک ایسی خاصیت ہے کہ لفظ عالم, عالم سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یونیورس. لفظ استعمال کیا گیا عالمین, یونیورسز, جبکہ عربی زبان میں لفظ عالم کی جمع عوالم ہے. عربی زبان میں عالم کی جمع عوالم ہے. تو لفظ عالمین کیوں استعمال کیا؟ یہ ایک سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں پیچھے موجود ہوتا ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں تمام شکر اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے, یعنی جو کائنات میں جگہ موجود ہیں سارے جہانوں کا مالک ہے. اب ایک جملہ رسول خدا کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ عالمین ہے جمع مکسر سالم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ صرف ذوی العقول چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ عوالم جو عقل رکھتے ہیں, وہ عوالم جو عقل رکھتے ہیں, اس میں مراد لیتے ہیں کہ وہ عوالم جہاں جہاں عقل و شعور والی مخلوقات رہتی ہیں, جو بظاہر اللہ تعالیٰ نے دو ہی بیان کی ہے قرآن مجید میں, ایک انسان اور ایک جن, انہی کا حساب و کتاب بنایا ہے. وہ تمام عوالم جہاں پہ انسان اور جنوں کا بسیرا ہے, ان تمام عوالم کے بارے میں اس وقت بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. غیر ذی عقول کے بارے میں بات نہیں, عقل سے رکھنے والے. جو رسول خدا آسمانوں کے لیے رسول نہیں تھے, رسول خدا مثلا ان لٹکے ہوئے ستاروں کے لیے رسول نہیں تھے, ان رسول خدا کی تعلیمات سے ستاروں نے کوئی استفادہ نہیں کیا. تو جو عقل رکھنے والی چیزیں تھی مخلوقات, جن اور انسان, یہ دو مخاطب. علماء کی رائے اس کے بارے میں, علماء تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ عالمین جب کہتا ہے یعنی تمام ذوی العقول جہاں جہاں موجود ہے وہ چیز ہے. اور یہی چیز
قرآن مجید میں مختلف اور بھی ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے جب ہم ذکر پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی لفظ عالم استعمال کیا ہے. عالم سے مراد وہاں پہ لیا ہے اپنا معاشرہ, اپنا وہاں پہ لیا ہے. حضرت لوط کی قوم کو کہا تھا کہ اپنے معاشرے کے بارے میں تو فکر کرو, دوسروں کی فکر نہ کرو. اس طرح کوئی بات ہے وہاں پہ, ابھی آیت میرے ذہن میں نہیں ہے. تو لفظ عالمی جہاں جہاں استعمال کیا ہے وہ ذوی العقول کے بارے میں. پھر لفظ الرحمن الرحیم, دو لفظ بڑے ہی امپورٹنٹ. میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو بیان نہیں کیا تھا, یہاں میں بیان کر رہا ہوں. الرحمن اور رحیم یہ ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کی بحث ہے, لیکن میں بہت سادہ الفاظ میں کہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے اس کو بیان کر دیتا ہوں. کہ دیکھیں رحمان اور رحیم دونوں لفظ رحمت سے نکلے. رحمت یعنی کثرت سے آنے والی محبت و شفقت کو ہم رحمت کہتے ہیں. یہ دونوں لفظ رحیم, رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے نکلے ہیں. ایک صفت مشبہ ہے اور ایک صفت مبالغہ ہے. ٹھیک ہے, مبالغہ یعنی کسی چیز کو اتنا بڑھا کے بیان کیا جائے کہ اس سے آگے کی حد موجود نہ ہو, مبالغہ. اس کے لیے عربی زبان میں خاص وزن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, رحمان صفت مبالغہ ہے یعنی بہت نہایت رحم والا, بہت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے نا. اور جب یہ الف نون کے ساتھ آ جاتا ہے, رحم مانے ہوتا ہے بہت رحم کرنے والا, رحمان الف نون کے ساتھ جب آ جاتا ہے صفت مبالغہ میں اس کو مانے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. آپ نے لفظ سنا ہوگا عطشان, عطشان بہت زیادہ پیاسا. ٹھیک ہے, جعان بہت زیادہ بھوکا. یا آپ نے لفظ سنا ہوگا رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو یہ الف نون جب بھی آتا ہے آخر میں کسی بھی صفت کے آخر میں تو یہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے. اردو زبان میں مبالغہ آرائی میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے, لیکن عربی زبان میں مبالغہ آرائی میں جھوٹ شامل نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی بے انتہا رحم کا مالک ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اس صفت کے حامل الفاظ ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی چیز آ کر ختم کر دیتی ہے ان کی اس کوالٹی کو. مثال کے طور پہ آپ بہت زیادہ پیاس ہیں, عطشان ہیں, آپ کو پانی پلا دیں پیاس ختم ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے, جعان آپ بھوکے ہیں, آپ کو کسی نے کھانا کھلا دیا, آپ کی بھوک ختم ہو گئی. تو رحمان صفت ہے تھوڑی دیر کے لیے. رحمان کے اندر طوالت نہیں پائی جاتی, اس کا زمانہ بہت مختصر ہے, فوراً ہے, بہت زیادہ ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہے. ٹھیک ہے, صفت مبالغہ کی یہ خصوصیت ہے, اس کو کوئی نہ کوئی صفت آ کے ختم کر دیتی ہے. پھر دوسری صفت استعمال کی رحیم کی. رحیم کے معنی کیا ہے؟ رحیم کے معنی ہے یہ صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ ہمیشگی اس میں ظاہر ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے, اس کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, یہ صفت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جب تمہیں میں نے اس بات پہ یقین دلا دی کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو عوالم کا, ٹھیک ہے, عوالم یعنی اس نے جگہ بتا دی, عوالم کا پروردگار ہے. اس کے بعد کہا کہ دیکھو تمہیں سب سے پہلی فکر ہوتی ہے کہ تمہاری وقتی ضرورت پوری ہو, تمہیں ان عوالم کے اندر زندگی گزارنے کے لیے فوری محبت اور رحمت کی ضرورت ہے جس کے تحت تم اپنی زندگی گزارو. تو وہ فوری ضرورت اور فوری رحمت رحمان کی صورت میں نے تمہیں دے دی. یعنی یہ میری صفت رحمانیت سب کے لیے ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ ہندو ہو, تمام میری مخلوقات سب کے لیے صفت رحمانیت ہے. اللہ کا رحم تمام کے لیے برابر کا ہے, اس میں فوری ہے, بہت زیادہ ہے. وہ کافر کے بچے کو بھی اسی محبت سے پالتا ہے جس محبت سے مسلمان کے بچے کو پالتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ گائے کے بچے کو بھی اسی محبت سے پالتا ہے جس محبت سے وہ مثلا کسی اور جانور کے بچے کو پالتا ہے. تو وہ اس کی رحمان کی صفت جو ہوتی ہے وہ کس لیے فوری ہوتی ہے اور سب کے لیے ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا. اگر تمہیں اس بات کی پریشانی ہے تمہاری وقتی ضرورت میں نے پوری کر دی, کیونکہ آگے آ رہا ہے نا مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے, تو اب پریشانی یہ لگتی ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کر دیا, اب آگے جا کے کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت تو ہماری زندگی ختم, موت کے بعد اللہ کی رحمت ختم. تو اللہ نے دونوں صفتیں بغیر واؤ کے فاصلے کی, یہ نہیں کہا الرحمن والرحیم کہ فاصلہ نہیں آیا, اللہ نے فوراً کہا الرحمن الرحیم, یعنی میری رحمت ابھی ہے, فوراً بھی ہے, اور بعد کے لیے پریشان نہ ہو, آئندہ کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, رحیم یعنی میں آئندہ بھی تمہاری جو زندگی قیامت تک کی زندگی ہے اس تک میری رحمت جو ہے تمہارے لیے واسع ہے, یعنی پھیلی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, ایک سوال لیکن اس کو ایک مثال کے ذریعے میں بچوں کے لیے سمجھا دوں. مثال ایک سوال بھیجے دیکھیں, اس کو شاید ابھی بچوں کے ذہن میں اتنی مشکل بات آئی نہ ہو, میں اس کو مثال سمجھاتا ہوں کہ ایک بچہ ایک اسکول سے بہت تھکا ہوا آتا ہے
اور سارے اسکول میں جو ہے نا وہ دوڑ بھاگ کے پی ٹی کر کے جو ہے نا وہ تھکا ہوا ہوتا ہے, اور صبح ناشتہ بھی جو کھا کے گیا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہضم ہو چکا ہوتا ہے. اب بھوک لگی ہوتی ہے شدید گھر میں, امی کو آ کے کہتا ہے امی کھانا چاہیے. تو امی کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اگلے ہفتے ہم گھر میں کیا بنائیں. کہتے ہیں امی مجھے ابھی کھانا چاہیے, اگلے ہفتے کو چھوڑیں, ابھی مجھے کھانے کو کوئی دے, میرا پیٹ جو ہے وہ خالی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے کیا ہوتی ہے اپنی وقتی بھوک پوری کرنی ہوتی ہے. جب کھا لیتے ہیں مزیدار سینڈوچز امی بنا کے دے دیتی ہیں, پھر کہتے ہیں جی اب بتائیں کیا گئے تھے اگلے ہفتے کے بارے میں. تو انسان کی نیچر اس طرح کی, جب اس کی فوری ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس کو آئندہ کی فکر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں اپنے کسی کے بارے میں کہوں کہ یہ بہت جو ہے وہ سخی ہے, ٹھیک ہے. صفت رحیم کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ہر وقت نہیں ہوتی, یہ صفت جو ہے یہ ہر وقت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے آج وہ رحیم نہیں ہے میرے لیے, کسی اور کے لیے رحیم ہو, میرے لیے نہیں ہے, لیکن رحمان ہر وقت میرے لیے رحمان ہے. رحیم ہر وقت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے دوں کہ آپ کا مالک, آپ کی کمپنی کا مالک, جو آپ کا جو سی او ہے یا جو بھی آپ کا مینیجر ہے, جو بھی آپ کا کمپنی کا مالک ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت ذمہ دار آدمی ہے, ٹھیک ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ آج 4 بجے چھٹی ہونی ہے آفس کی, پے چیک ملنے کی آخری تاریخ ہے, اور آج ہی آپ نے کسی جگہ چیک جمع کرانا ہے شام کو 6 بجے گھر جا کر, کہ اگر وہ چیک نہیں دیں گے تو آپ کا جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا, گھر آپ کا جو ہے وہ پیمنٹ نہیں ہوگی, گھر آپ سے لے لیا جائے گا. اب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ آیا نہیں, ہمارے جو مینیجر صاحب ہیں وہ آئے نہیں, میری تنخواہ دینی ہے انہوں نے. کہا پریشانی ہے, وہ بہت ذمہ دار ہے. 3:30 بج جاتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ وہ آئے کیوں نہیں اب تک, بار بار جھانک کے دیکھتا ہے کہ وہ آئے کیوں نہیں. تو ساتھ والا کہتا ہے کہ آپ نہیں جانتے ان کو, وہ بہت ذمہ دار ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ذمہ دار ہوں گے, لیکن ذمہ داری تو اس وقت پوری ہونا تو میری ضرورت کو پورا کریں. 3:45 بجے دیکھتے ہیں گاڑی آگے پارک ہوئی اور وہ آئے اور انہوں نے چیک دے دیا. تو اب ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے. تو یعنی یہ صفت جو ہے ذمہ داری کی صفت اس میں موجود ہوتی ہے اس شخص میں, لیکن ہمارے لیے کب پوری ہوتی ہے, جب وہ ہمارے ہاتھ میں چیک دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. صفت رحیم اس طرح کی ہے, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, سب کے لیے رحیم ہے, لیکن ہمیں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ رحمت مل جاتی ہے. تو اللہ نے رحمان اور رحیم کہہ کے بتایا کہ دیکھو ابھی بھی رحمت رحمان کی صورت میں موجود ہے, اور رحیم میں آگے زندگی کے لیے بھی تمہارے لیے رحیم ہوں. تو یہ دونوں کوالٹیز بیان کر رہی ہے کہ اللہ اس دنیا اور آخرت میں ہمارا مربی بھی ہے, رب بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ الفاظ میں آپ کو اتنی ڈیٹیل سے کیوں بتا رہا ہوں, یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہم جو کہتے ہیں قرآن مجید معجزہ ہے, تو وہ یہی وجہ ہے کہ اس کی جگہ ہم ایک بھی لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکتے, کوئی اور صفت یہاں پہ نہیں لگا سکتے, کوئی اور واو کا اضافہ, ایک لفظ کا اضافہ آگے پیچھے ہم قرآن میں نہیں کر سکتے. یہی وجہ تھی کہ عرب زبان جب ان کے سامنے یہ چیز پڑھی جاتی تھی تو وہ اس کو معجزہ سمجھ کے تسلیم کر لیتے تھے. میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اس پہ ایمان لے آؤ, اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی ایک سورت لے آؤ. اگر وہ ان تمام جنگوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے اپنے بھائیوں بھتیجوں سب کو قتل کیا, وہ 3 سوروں کے مقابلے میں ایک سورہ ناطقہ کے مقابلے میں ایک سورہ لے آتے, لڑائی ختم ہو جاتی. وہ نہیں لا سکے. وہ یہی اس کا معجزہ اور یہی اس کی فصاحت و بلاغت تھی کہ وہ اس کے پہ حیران تھے کہ شعر بھی نہیں ہے اور اتنا فصیح و بلیغ بھی ہے. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین. ایک چیز کے اندر یہ ایک تفسیر یہ بھی ہوتی ہے کہ الرحمن جو ہے وہ انکنڈیشنل, بہت ساری ہٹا دی ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے کنڈیشنل ہے کہ یو ہیو ٹو جی میں نے بہت ساری پچھلی دفعہ بحث لمبی ہو گئی تھی الحمد کے اندر ہی پورے گھنٹے کی, تو لوگوں نے پھر اس پہ کہا کہ بہت زیادہ ہو گئی, الحمد ہی پوری نہیں ہوئی ہے, تو اس لیے میں نے اس کو بہت وہ کر دیا, کیونکہ اس کے بارے میں تو بہت میں نے کہا نا تفصیل بہت تھی. خود رحمان اور رحیم کے بارے میں اتنی تفصیل تھی کہ پورا 1 دن یا 2 دن چاہیے تھے اس کے لیے, رحمان اور رحیم کے لیے. ایک چھوٹی سی اور بیان کر دوں, یہ کنڈیشن اور انکنڈیشن والی بات کے علاوہ کیونکہ بیان کر دی انہوں نے. ایک یہ ہے کہ بعض علماء کی یہ نظر ہے مفسرین کی کہ رحمان سے مراد وہ رحمت ہے جو تمام لوگوں کے لیے عمومی ہے, اور رحیم سے مراد وہ اللہ کی رحمت ہے جو مسلمانوں کے لیے اپنے ماننے اوبیڈینٹ بندوں کے لیے خاص ہے. یہ بھی ایک تفسیر ہے, لیکن میں اس سے صرف نظر کرتا ہوں, تیزی سے گزر رہا ہوں کہ جو معنی عموماً بیان نہیں کیا تھا ان معنی کو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے نا. یہ چیز اس کے بعد ایک چیز اور بیان کرتے ہیں, مالک یوم الدین. لفظ مالک یہ آتا ہے کسی چیز کو اپنی ملکیت میں لینے والا, یا مالک کسی چھوٹی چیز کا بھی ہو سکتا ہے, بڑی چیز کا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. الحمد کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہو تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین, ان دونوں طریقوں سے اس کو پڑھا جاتا ہے. بعض لوگ دونوں قراءتوں سے اس کو پڑھتے ہیں. اگر آپ امام خمینی کی توضیح مسئلہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ملک یوم الدین پڑھیں, ٹھیک ہے. باقی علماء کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین بہتر ہے. تو مختلف علماء کی مختلف نظر ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے رسول خدا نے 2 طریقے سے اس کو پڑھا ہے, مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین.
قراءت کی کبھی بحث اگر علوم قرآن کی ہوئی تو میں اسے بتاؤں گا قراءت کا مسئلہ کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے بالکل قرآن سائنسز کی. بہرحال مالک اور ملک دونوں معنی میں آپ اس کو رکھ کے دیکھ لیں تو دونوں معنی اس کے اوپر پورے اترتے ہیں. کس طریقے سے؟ مالک جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کو کہ میں مالک ہوں مثلا اس 2 گھنٹے کا، میں مالک ہوں مثلا اس کتاب کا، میں مالک ہوں اس دنیا کا، ٹھیک ہے، تو میں مثلا 2 گھنٹے کا مالک ہوں تو اس 2 گھنٹے میں ہونے والے سارے کام جو ہوں گے وہ میری سپرویژن میں ہوں گے، میں اس میں مرضی سے کچھ کروا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ کروا سکتا ہوں. مثال دو آپ کو اس لیے کہ یہ رحمان اور رحیم کو بھی تھوڑی توجہ دے گی. ایک شخص ہے، پرانے زمانے میں غلام اور آقا ہوا کرتے تھے. آج کل جو امپلائر اور امپلائی ہوتے ہیں ان کی مثال اس سے نہیں ملتی غلام اور آقا والی، ٹھیک ہے. غلام اس زمانے میں ہوتے تھے، ان کی اپنی کوئی مرضی، اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی تھی. ایک شخص ایک غلام خرید کے لے کے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے کام صرف یہ کرنا ہے کہ یہ لکیر کھینچی ہوئی، یہ باؤنڈری کھینچی ہوئی، اس سے باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے، اس سے باہر نہیں جانا، باقی تمہارا کوئی کام نہیں ہے. وہ کہتا ہے بس یہی کام ہے. کہتا ہے ہاں بس یہی کام ہے. ابھی مالک کھڑکی سے بیٹھا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے مالک کے کچھ دن تک وہ لکیر کے پاس جاتا ہے، پھر ادھر ادھر کچھ کرتا ہے، پھر لکیر کے پاس جاتا ہے. ایک دن وہ گر پڑتا ہے لکیر کے اوپر، ادھر ادھر دیکھتا ہے مالک کی طرف، مالک نظر آتا ہے کھڑکی میں بیٹھا ہوا، دیکھتا ہے مالک نے اس دن اس کو کچھ نہیں کہا. وہ لکیر کے اس طرف گرا تھا لیکن مالک نے اس کو کچھ نہیں کہا. پھر ایک دن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مالک دیکھ تو نہیں رہا، وہ لائن کے اس طرف چلا جاتا ہے. پھر جو پلٹ کے آتا ہے دیکھتا ہے مالک سامنے کھڑکی سے دیکھ رہا ہے. اسی طرح جب اسے دیکھتا ہے مالک کچھ کہہ ہی نہیں رہا تو وہ کرتا کیا ہے کہ وہ کبھی لکیر کے اس طرف، کبھی لکیر کے اس طرف، پھر کئی گھنٹے لکیر کے اس طرف رہنا شروع کرتا ہے. 2 سال اسی طرح گزر جاتے ہیں. ایک دن مالک اس کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ شرط لگائی تھی کہ تمہیں اس لکیر کے پار نہیں جانا، باقی بات تمہیں میں بتانا بھول گیا تھا، یہ بتائی نہیں تھی کہ جتنی دفعہ تم لکیر سے باہر جاؤ گے اس کے بدلے میں تمہیں 2 کوڑے پڑیں گے. تو میرے غلام ہو، میں جو چاہوں کروں ہمارے ساتھ، کیونکہ مالکوں کو سزا اسی طرح ملتی تھی، کوڑے پڑتے تھے ان کو. تو اب تم تقریباً 700 دفعہ اس طرف لائن کے جا چکے ہو، تو اب میں تم سے اکٹھا بدلہ لوں گا. ہمارے ہاں رحمان لفظ کے بارے میں کچھ لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ بہت رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، تو گناہ کرتے ہیں. گناہ کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، رزق میں برکت ہو رہی ہوتی ہے، مال دولت بھی بڑھنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ تو رحمان ہے، ارے معاف کر دے گا. کوئی گناہ کرتے ہیں یہ کام نہیں کرو، یہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ بہت رحمان ہے. پھر کیا کرتے ہیں کہ بعض میں نے سنا اپنے مومنین میں بھی ہیں، مثلا وہ لیکن اسٹور کھولا ہوا ہے، پیچھے آیت الکرسی کا ڈبہ لگایا ہوا ہے کہ اللہ بڑی برکت دے رہا ہے ماشاء اللہ، اور اپنے گھر کو بھی لگایا ہوا ہے ہاذا من فضل ربی لکھ کے. رشوت دیتا ہے، گھر پہ لگاتا ہے اس کو ہاذا من فضل ربی. کیا اللہ بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. حاجی صاحب بھی ہے، سر پہ ٹوپی لگا کے پھرتا ہے. تو اب کیوں یہ اس لیے جری ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو فوراً نہیں پکڑا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یہ جو ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھوٹ دے رکھی ہے وہ اسی لیے چھوٹ دے رکھی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے. سورہ انعام کے اندر، سورہ انعام میں 2 آیتیں آئی ہیں اوپر نیچے سے کچھ فاصلے پہ آئی ہیں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 12 ہے، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی آیات کی تفسیر میں قرآن ہی کی آیات کو استفادہ کیا زیادہ بہتر ہے بجائے سے کہ اپنی بات بیان کی جائے. تو لفظ جو اس میں بیان کیا ہے، اس میں لفظ رحمان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کچھ واجب نہیں ہے نا. واجب کیا چیز ہوتی ہے کہ واجب ہوتی کوئی بڑا کسی چھوٹے پر کوئی احکام لاگو کرے تو اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. فقہی اصطلاح میں اس کو واجب کہتے ہیں. جیسے نماز تمہارے پر واجب ہے، اللہ نے ہمیں واجب کی ہے. اللہ واجب کرنے والا ہے اور ہم مکلف ہے جن کے اوپر واجب کیا جاتا ہے. اللہ پہ کوئی چیز واجب کر سکتا ہے؟ اللہ پر کوئی چیز واجب کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ اپنے آپ پر کر سکتا ہے. لیکن اللہ اپنے آپ پہ تو کر سکتا ہے. اللہ نے اپنے اوپر کیا واجب کیا ہے کسی کو معلوم ہے؟ رحمت کو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. تو اس آیت کو لے کر نا جب گناہ کرنے والے ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ آیت بھی یاد ہوتی ہے. جب کوئی کہنا کہ بھائی یار یہ کام نہیں کرو، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس بارے میں، کہتا ہے اللہ بڑا رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے. کہتا ہے اللہ رحمان ہے لیکن اللہ جو ہے وہ عذاب دینے والا بھی ہے. کہتا ہے اللہ عذاب دے گا کافروں کو، مسلمانوں کو نہیں دے گا. اس کے لیے انہوں نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے. تو اللہ اپنے واجب سے تو ظاہر ہٹے گا نہیں، اللہ نے جو چیز واجب کی ہے اس کو تو نہیں ہٹے گا. تو یہ آیت اصل میں پوری نہیں پڑھتے، یہ آیت پوری اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دو کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، قل اللہ، وہ اللہ کے لیے ہے.
کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامہ، رحمت کو فرض کر دیا ہے پھر تم کو جمع کر دیا. اس دنیا میں رحمت دکھائے گا تمہیں، رحمت ہی رحمت دیکھو گے اس کی. لیجمعنکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تم سب کو جمع کر لے گا. اور وہ سارے وعدے وعید جو تھے اس کا حساب کتاب ہوگا. لا ریب فیہ، اس دن میں کوئی شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. گناہ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں نا، کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں میں ظلم کیا، انہوں نے اللہ کے راہ سے ہٹے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. کہتے ہیں الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جنہوں نے گناہ انجام دیے جان بوجھ کر، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ لا یؤمنون، وہ ایمان ہی لے کے نہیں آئے تھے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر یہ آیت بیان کرنے کے بعد ایک اور آیت بیان فرمائی سورہ انعام کے اندر ہی 154 نمبر آیت. اس میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ. اب یہ وہ لوگ تھے، سب کو ایک تنبیہ کر دی. پھر جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے اللہ کی باتوں پہ، جو اللہ کے وعدے وعید پہ جو ہے وہ ایمان رکھتے تھے، ان کے بارے میں ایک آیت بیان کر دی کہ وہ لوگ زیادہ مایوس نہ ہو جائیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لے کر آ گئے، جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں اور لائیں گے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کو کہہ دو تم سب کو میرا سلام ہو. جب آپ یہ کہتے ہیں نا، یہ سلام علیکم جو کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ورڈنگ ہے جو ہم لوگوں کو سلام کہتے ہیں. دو طرح سے آیا ہے سلام کا طریقہ. ٹھیک ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمن الذین وعباد الرحمن الذی، آیت مجھے بول رہی ہے، جب عباد الرحمن جب کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی جاہل ان کو خطاب کر کے بری بات کوئی کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، تو وہ سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دو ہمارا سلام. یعنی آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے کہ میری طرف سے تم سلام کیو، میری طرف سے تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، پریشان نہیں ہونا کہ اس طرح سے تمہیں کوئی حملہ نہیں ہوگا. باقی طرف سے حملے ہو سکتے ہیں، اس طرح سے کوئی حملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہتے ہیں مسلمان کو سلام کرو، یعنی اس کو اس بات کا یقین دلا دو ملتا ہے کہ تم جو ہے اس کے لیے ہارمفل نہیں ہو، تمہاری طرف سے وہ سلامتی میں، تاکہ وہ اپنا سکون سے ساری بات کر سکے. اسی لیے کہتے ہیں سلام کرنے میں پہل کرو. بہرحال اس کے بعد فرمایا قل سلام علیکم کتبا ربکم علی نفسہ الرحمہ. دوبارہ اس لفظ کو استعمال کیا. کتبا، اس نے لکھ لیا تھا اپنے اوپر، ربکم تمہارے پروردگار نے کیا، اپنے نفس کے اوپر، اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا تھا کہ وہ رحم کرے گا. کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کے لیے بات کر رہی ہے جو اس کی آیات پر ایمان لے کے آتے تھے. ان کی لیے بات ہو رہی ہے کہ ان کو سلام، یعنی یہ کہہ کے شیورٹی دلانی کہ تم سلامتی میں ہو. ٹھیک ہے. تم شور ہے نا. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ. اچھا یہ کہ تم میں سے اگر کسی نے غلطی کی بنا پر یا جہالت کی بنا پر کوئی گناہ کر بھی دیا ہو، ٹھیک ہے نا، اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ثم تاب، پھر اس کے بعد تم نے توبہ کر لی ہو، من بعد ہی، اس کے بعد واصلح، اور اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لی ہو. یعنی اللہ نے شرائط بتا دی کہ رحمان میں کس صورت میں ہو، وہ ساری ڈیٹیلز بتا دی اس کے اندر کہ دیکھو تم نے غلطی کی وجہ سے توبہ کر لی، سرکشی سے بھی توبہ، تم نے جو ہے نا وہ گناہ کر دیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، پلٹ آئے اللہ کی راہ کی طرف. واسطہ وہ اپنے آپ اس کام کو یعنی اصلاح کر دی اس کام کی جو تم نے خراب کاری کی تھی. اگر کہیں سے رشوت لی تھی تو رشوت پلٹا دی، اگر حرام کھایا تھا تو اس کو واپس کر دیا، کسی کا حق کھایا تھا تو اس کو واپس کر دیا. یہ جب اصلاح کر دی فَإِنَّهُ غفور رحیم، تو یقیناً وہ ماننے والا ہے. پھر اس کے بعد وہ پھر غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اگر تم نے جو ہے وہ جہالت کی بنا پہ گناہ کر لیا لیکن توبہ نہیں کی اور اصلاح نہیں کی تو تم غفور اور رحیم کی اس صفت کے تحت آنے کے حقدار نہیں ہو. ہمیں پر ٹائم کتنا رہی ہے؟ صلوات علی محمد. ایک چیز اور اس میں بیان کر دوں کہ ہماری بحث یہ چل رہی تھی مالک کے اوپر چل رہی تھی. تو مالک یوم الدین، میں آپ کو بتایا کہ مالک، میں مختصر کر رہا ہوں بحث کو، کہ مالک جب ہم کہتے ہیں تو مالک اللہ کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے وہ کسی چھوٹی چیز کا مالک ہو سکتا ہے. انسان کا جتنا بھی اس دنیا کے جتنا بھی بڑا بلینئر ہوگا، اس وقت سب سے بڑا بلینئر جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ کون آتا ہے؟ قارون، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا. اس کے بعد آج کل سب سے زیادہ بلینئر کون ہے؟ ایلان مسک. ٹھیک ہے. بقول ہمارے استاد کے، آپ کو اپنے ابا کے اکاؤنٹ کا اماؤنٹ نہیں پتا ہوگا لیکن ایلان مسک کو اور وہ کیا نام ہے ونڈوز والا، وہ بل گیٹس، اس کے آپ کو اماؤنٹ پتا ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو رغبت دلائے کہ تم اس طرح کے بننا چاہتے ہو تو پھر وہ دکھاتے ہیں یہ کام کرو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو وہ مالک جو ہے وہ جتنا بھی بڑا ہو دنیا کے اندر وہ کچھ خاص حدود تک مالک ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے بعد کہا ملک.
ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ. بادشاہ کی حکمرانی اس پوری حکومت پہ ہوتی ہے. فرعون کی بادشاہی میں قارون جو ہے حکومت کرتا, وہ دولت مند تھا. فرعون سے زیادہ دولت مند ہوگا, لیکن بادشاہی کس کی تھی؟ جب چاہتا فرعون قارون کو مروا سکتا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی حکومت کے اندر آتا تھا. تو بادشاہ فرعون تھا لیکن قارون بہت دولت مند تھا. اللہ نے جب یہاں پہ لفظ مالک استعمال کیا, اور بعض قرآت جو ملک کی ملتی ہیں دونوں معنی اس کے اندر پوشیدہ ہے. اگر مالک پڑھے تب بھی اللہ کی مالکیت ان تمام عالمین کی مالکیت اللہ کی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہا اگر ملک پڑھو بادشاہ تو اللہ بادشاہ, یعنی بادشاہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دھیان نہیں دیتا. بادشاہ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی ہونے والی رشوتوں کے بارے میں وہ نہیں کرتا کہ اس کی تحقیق کر رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مالک جو ہوتا ہے کمپنی کا, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مینیج دیکھتا ہے اس کو. اس کے بارے میں بھی کہا کہ اگر مالک کی نظر سے دیکھو تو وہ کیا ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرًا یرہ اور شرًا یرہ کے ساتھ آیا نا دونوں طرح. یعنی وہ مالک بھی, یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھے گا, اور ملک بھی ہے یعنی بادشاہ بھی ہے. اس کے ہاتھ میں ہوگا اس دن جو وہ کرے, کوئی اس کے سامنے بولنے کے قابل نہیں ہوگا مگر یہ کہ جس کو وہ اجازت دے, ٹھیک ہے. پوری آیات اس کے بارے میں میں خیر ابھی اس کے بارے میں بحث نہیں کر رہا. اس طرح دے محمد علیہ محمد اس کو پورا کر دوں یوم الدین کو, تاکہ پھر اس کے بعد ہم اس کو ختم کریں. پھر اس کے بعد مالک یوم الدین. ہم نے عالمین کے اندر کس چیز کو مینشن کیا تھا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں, دو ڈائمینشنز جو عموماً ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک کیا ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے, ایک زمانہ ہوتا ہے, اور ایک زمانہ, اور ایک کیا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مکان, زمان و مکان. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کس کے بارے میں بتائی کہ وہ عالمین یعنی اسپیس تمام جتنا بھی ہے اس کا مالک ہے, ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پہ مالک کہہ کے اور یوم کہہ کے ٹائم پیریڈ کو بھی بتا دیا کہ تمام زبان کا بھی مالک ہے. یعنی تمہارا جو بھی وقت تمہارے پاس ہے اللہ اس کا مالک ہے. یعنی ایک ایک چیز کا تم سے حساب ہوگا. اللہ نے ہمارا جو ٹائم ہمارے زندگی کو دیا ہے وہ الٹا چل رہا ہے. ٹائم کلاک ہماری الٹی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. جسے آپ کیا کہتے ہیں اس میں الٹی جو گھڑی چلتی ہے آپ کی, کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. جتنا وقت آپ اس میں لگائیں گے کسی بھی کام میں اس کا آپ کو حساب و کتاب دینا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے پاس رات کو اس کا کیلکولیشن کیا گیا کتنا کام آپ نے کس مقصد کے لیے کیا, اس کے پیچھے آپ کا پرپس کیا تھا, اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا, اس میں کتنا حلال تھا کتنا حرام تھا. جب یہ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ اپنا خود محاسبہ پہلے سے کرنا شروع کر دیں گے. جب آپ اپنا محاسبہ خود سے کرنا شروع کریں گے تو قیامت میں آپ کا محاسبہ آسان ہو جائے گا, کیونکہ جب آپ خود سے محاسبہ کریں گے آپ کو اپنی غلطیوں کا خود ہی احساس ہو جائے گا. اس سے علماء فرماتے ہیں کہ روزانہ رات کو اپنا محاسبہ خود کریں کہ آج پورا دن میں ہم نے جو کام کیے کتنے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف تھے, کتنے اللہ کی مرضی کے مطابق تھے. تو میں یوم الدین کے اندر کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس یوم, اس زمانے کا بھی مالک ہوں جو تم ٹائم گزار رہے ہو. اس میں جو کام جس وقت کرتے ہو اس کا تمہیں حساب دینا ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ جملہ بہت بڑا ہے, بالکل ایسا ہی ہے اس کا کہ آپ کسی اسٹور کے اندر یہ جیسے یہ مثلا فرض کریں پورا اسٹور ہے, آپ اپنے گناہوں کو اس اسٹور کے اندر پھینکتے ہیں. جب کہتے ہیں میرے گناہوں کو معاف کر دے تو جب دروازے سے باہر سے ایک 50 سال کے بعد نگاہ کرتے ہیں تو آپ کو صرف وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ کے دروازے کے سامنے لگی ہوتی ہیں. وہ جو پورا 50 سال میں بھرا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. تو علماء عرفان اس کا طریقہ کار یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہیں تو آپ اپنے ذہن میں وہ زمانہ تصور کریں, مثلا وہ اپنے میٹرک سے لے کر آپ اپنے انٹر تک کا زمانہ, اس میں آپ سے جو گناہ ہوئے ایک ایک کر کے اللہ سے دعا مانگیں. مثلا انٹر میں نے یوں کیا تو وہ کیا فلاں کیا, یہ اللہ اس سے معاف فرما. ایک ایک کر کے اپنے ٹائم پیریڈ سے جو ہے نا آپ کے بے شک آپ کو یاد نہ ہو لیکن اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ میں اس ٹائم میں بھی اگر میں نے کوئی گناہ کیا تھا, میں خطا کار تھا یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو اس ٹائم کی توبہ کرتا ہوں. کیونکہ ہم بعض دفعہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کن گناہوں کی مغفرت مانگے ہوتے ہیں. اس لیے ذہن میں ایک ایک کر کے ٹائم پیریڈ کے حساب سے مثلا آج مجھے فلاں اتنے سالوں کے گناہ اپنے اللہ تعالیٰ سے معاف کروانے ہیں یا اس سے توبہ کرنی ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی معافی کو مانگے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انسان یعنی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتا ہے. بہرحال اس کے بعد آخری لفظ جو ہے وہ دین ہے. دین ہمارے یہاں دین کے معنی جو ہے وہ دین مذہب اس طرح کے لیے آتے ہیں, لیکن اصل میں دین کے معنی ہوتے ہیں بدلے کے, جزا کے. مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک ہے. جزا جو دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے, جس دن پلٹ کے سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے, اسی غلام اور آقا والی مثال یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ یہ دنیا تمہیں دی گئی ہے کسی اور دنیا میں جانے کے لیے اسٹارٹ اپ کے طور پہ. یہاں تمہارے اعمال بتائیں گے
کہ تمہیں اس دنیا میں کیا بننا ہے, کیا تمہارا اسٹیٹس بنے گا, کیا تمہارا مقام بننا ہے. دو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اور ایک چیز ہمارے اختیار میں دی گئی ہے. پیدا ہونے سے پہلے ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہمیں کس گھر میں پیدا ہونا ہے, مسلمان, کافر, ہندو, عیسائی, شیعہ, سنی, وہابی, ہمیں کہاں پیدا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. مرنے کے بعد ہمارے اختیار میں نہیں ہمیں کہاں جانا ہے, مرنے میں کس مقام پہ جانا ہے, یا آتش جہنم میں جانا ہے, یا سر سافلین میں جانا ہے, یا اعلیٰ مقام اعلیٰ علیین میں جانا ہے, ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ نے کہا یہ دو مقام تمہارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن میں نے وہ بیچ کا جو مرتبہ ہے تمہیں اس مقام پہ آزادی دے دی کہ تم غور کرو کہاں سے آئے تھے. غور کرو کہاں سے آئے تھے, کس نے تمہیں پیدا کیا تھا, اس نے تمہارے پر کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں, یہ پیچھے اپنے غور کرو. اور پھر اس کے بعد اب تمہاری ڈیوٹی کیا ہے اس کو انجام دو, کہ جس نے پیدا کیا تھا اس نے یہ ڈیوٹیز لگائی ہیں, اس کا وہ حساب کتاب لے گا, اور وہ حساب کتاب تمہیں آخرت میں دینا ہے. تو مالک یوم الدین, وہ اس دن کا مالک ہے جہاں پہ تمہیں پلٹ کے اس کے پاس جانا ہے. وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, وہ مالک یوم الدین. 5 صفات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے بے اسم خدا سب سے پہلے اپنے اسم مالک کہا, رحمان کہا, رحیم کہا, اللہ کا نام استعمال کیا, اور ایک اور لفظ کا کیا رب کا. تو یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس ہدف کے تحت ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے, ہدایت پانے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سچے دل سے چاہتا ہے کہ ہدایت پا جائے میں اس کو ہدایت کے راستے دکھاتا ہوں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو کوشش کرے گا میرے راستے میں اس کو اپنے راستے دکھا دوں گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ جلد جو ہے وہ اس راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, قرآن کی نورانیت اور قرآن کے ہدایت سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت اور نورانیت کو نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جو لوگ جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, اس قرآن کی برکت سے اور اس قرآن کے فیضان سے ہماری عقلوں کو روشن اور نورانی فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد, قرآن کو سمجھ کے ہمیں ہدایت کا راستہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمیں اپنی معرفت, اپنے رسول کی معرفت, اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. ہمارے علماء دین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.